موٹر ویز کے بعد قومی شاہراہ پر بھی دھند کا پہرا، گاڑیوں کی آمدورفت معطل۔ M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 فیض پور تا رجانہ، M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان، M5 ملتان سے روہڑی۔ قومی شاہراہ پر پتوکی، اکاڑا، ساہیوال، میاں چنو، خانیبار، ملتان، لودھرا، بہاولپور، رحیم یار خان اور صادقآباد، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جملی میں شدید دھند۔ کوئٹہ آنے جانے والا ٹریفک بند۔ یونیورسٹی آف لاہور میں خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ ہوش میں آ گئی، زیر علاج فاطمہ کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا۔ اہل خانہ سے بات بھی کی، پولیس نے لڑکی سے تعلق کے الزام میں نارنگ منڈی سے احمد بلال نامی لڑکے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا فاطمہ نے آخری کال بلال کو کی، آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد موبائل کی میموری ڈیلیٹ کر دی اور دوسری منزل سے کود گئی۔ فاطمہ احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، گھر والے تیار نہیں تھے۔ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت کہنے سے گریز کر رہی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے ٹی ٹی پی صفوں میں محب وطن پاکستانی بھی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا ٹی ٹی پی کے فتنہ ہمارے شہید جوانوں کی میتوں کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کارگل کی لڑائی میں ہمارے جوان دشمن لڑتے شہید ہوئے تھے، ہمارے شہداء کی میتیں دشمن نے فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کی تھی۔ یہ واضح طور پر ٹی ٹی پی کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اقتدار اور پارٹی مفاد کو وطن پر ترجیح دے رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے سوا 100 اختلافات ہوں، دوست دشمن مشترک ہیں اور مشترک رہیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ جو بھی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی زمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، پاکستان کے فورسز پہ حملے کرتا ہے، پاکستان کی سیویلینز پہ حملے کرتا ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی کے اندر ہو، ٹی ٹی پی کے باہر ہو، وہ سارے دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی سمیت جو بھی پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کے پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا افغان طالبان حکومت کی طرف سے دہشت گردی امپورٹ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ کے پی حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے۔ شفیع جان نے ایک دن پہلے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار کیا تھا۔ یاون نیوز کے پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک کے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے تھے۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی تو شاید پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے لیے اگر جو ہے وہ بڑی ڈیمیج۔ انہوں نے مطالبہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر ایاز صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے۔ اپوزیشن والے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں بات چیت شروع ہونے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے لوگوں سے میری اور ایاز صادق کی بات ہوئی ہے، حکومت آمادہ ہے، وزیر اعظم کی آفر موجود ہے۔ اپوزیشن والے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی اور، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کسی چیز کا تعین ہو تو پہلے قدم حکومت اٹھائے۔ کوٹ لکھپت کے لوگ حکومتی کسٹڈی میں نہیں، وہ سزا یافتہ، صرف میسج سے کام نہیں چلے گا۔ کوٹ لکھپت والوں سے بات آگے گی تو کام بنے گا۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری، محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں، افواج پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ صدر زرداری وزیر اعظم اور نواز شریف مذاکرات کریں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو نہ سیاست کے لیے استعمال کی جائے۔ مذاکراتی کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو بڑھائے۔ فواد چودھری نے قومی مذاکراتی کمیٹی کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کہا تمام اسیروں خاص طور پر خواتین کو رہا کیا جائے، آئین اور قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے۔
محمد علی دورانی بولے حکومت اور جیلوں میں قید سیاستدان آپس میں بیٹھیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا فریقین کو اعتماد دینا ہوگا، بانی رہائی کے بعد تلوار اٹھا کر مخالفین کو نہیں ماریں گے۔ کانفرنس میں پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین اور نون لیگ شریک نہیں ہیں۔ مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا۔ بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے۔ ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ آپریشن سے پہلے ہی قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ بندوق ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ سہیل آفریدی نے کہا ملک کی خاطر قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن یہاں نیتوں میں کھوٹ ہے۔ جب ہم کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی آ رہی ہے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ بند کمروں کے فیصلوں نے زندگی پھر اجیرن کر دی۔ مغرب کے بعد خیبر پختونخوا میں تھانے میں سپاہی نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے امن و امان پر ایک اجلاس نہیں کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کا کچا چھٹا کھول دیا۔ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی حمایت کرتی آئی ہے۔ سہیل آفریدی کو سندھ میں ویلکم کہیں گے لیکن انتشار نہ پھیلائیں۔ سہیل آفریدی آ رہے ہیں تو لفظوں کا بہتر چناؤ کریں۔ استقبال کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی کھل کر طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بنوں جیل میں ڈالے بھر بھر کے لوگ آئے، دہشت گردوں کو چھڑوا کے لے گئے۔ بانی اور بی بی کی اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات۔ جیل کے کانفرنس روم میں پونا گھنٹہ ملاقات کرائی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی۔ دونوں کی ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے۔ بانی کی بہن علیمہ خانم کی قابل ضمانت وارنٹ جاری۔ احتجاج کیس میں اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج۔ سماعت روزانہ کرنے کی استدعا منظور۔ توشہ خانہ کا جب یہ کیس چل رہا تھا، ایک سونے کا لوٹا جو تھا بشرا بی بی کے نام پہ جاری ہوا تھا، ریسیو کیا تھا شہباز گل نے۔ بعد میں جب شہباز گل نے خان کے 2 موبائل فون چوری کیے اور فیض حمید کو پہنچائے، اس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی۔ انکوائری میں پھر پتہ چلا کہ وہ لوٹا بھی اس نے چوری کیا۔ شہباز گل کو سونے کا لوٹا چرانے پر نکالا گیا، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا توشہ خانہ کیس میں یہ باتیں آتی تھیں کہ کس نے کیا کیا تو فل فہرست میں لکھا تھا سونے کا لوٹا بشرا بی بی کے نام پر جاری ہوا اور شہباز گل نے وصول کیا تھا۔ شہباز گل نے بانی کے 2 موبائل چوری کر کے فیض حمید کو پہنچائے۔ شہباز گل نے سونے کا لوٹا واپس کرنے کے بجائے ایک تاجر کو بیچ دیا۔ وزیراعظم کی زرعی برآمدات میں اضافے، تجارتی خسارے میں کمی سے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی برآمدات کے فروغ پر جائزہ اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا چاول کی برآمدات سے متعلق کئی ممالک سے G2G معاہدوں پر بات جاری۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ایس ایم ایز اور چھوٹے کسانوں کو قرض فراہمی پر غور۔ وزیراعظم کی کمرشل بینکوں کے قرض کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کی ہدایت۔ کہا نوجوانوں کو کاروبار کی تربیت دی جائے تاکہ معاشی سرگرمیاں بڑھیں۔ آپ کی فیلڈ مارشل سے کبھی ملاقات ہوئی؟ ان کو کبھی آپ نے ایسی کوئی تجویز دی یا کوئی پیشکش کی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ موقع ملا مجھے ان سے اگست میں ٹیمپا بے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ پلانز جو ہیں، جو آئیڈیز بینگ اوورسیز پاکستانی کہ ہم اپنے ملک میں کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ پاکستانی نژاد کینیڈین بزنس مین بھی سیاسی کشیدگی کم کرانے کے خواہش مند۔ تاجر محمد عامر کی AR1 نیوز سے گفتگو کا اوورسیز بزنس مین کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ سرمایہ کاری وہیں ہو سکتی ہے جہاں سیاسی استحکام ہو۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ بطور اوورسیز وعدہ ہے حالات بہتر ہوتے ہی بھاری سرمایہ کاری لائیں گے۔ امریکہ نے 2 تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ امریکی یورپی کمانڈ نے روسی جھنڈا بردار بیلا 1 پر قبضے کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر شمالی اٹلانٹک میں ضبط کیا گیا۔ روس نے اس جہاز کو امریکی کارروائی سے بچانے کے لیے بحری جنگی جہاز اور آبدوز بھی روانہ کی تھی۔
دوسری جانب امریکی صدرن کمانڈ نے ایک اور تیل بردار جہاز MT صوفیہ کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ حکام کے مطابق یہ ڈارک فلیٹ ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں بغیر کسی مزاحمت کے قابو میں آیا۔ روسی وزیر خارجہ نے آئل ٹینکر پر موجود روسی شہری واپس کرنے کا کہہ دیا۔ روس اور چین صرف مضبوط امریکہ سے خوفزدہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے بغیر روس اور چین کو نیٹو کا کوئی خوف نہیں۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو شاید نیٹو ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اپنی پہلی مدت میں امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنائیں۔ میری مداخلت نہ ہوتی تو روس پورا یوکرین قبضے میں لے چکا ہوتا۔ میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کی۔ نیٹو رکن ناروے نے نوبل انعام نہ دے کر غلطی کی۔